ہندوستانی اور یورپین مورخین ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بارے میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مسلمان سب سے پہلے محمد بن قاسم کے حملے کے وقت 93 ہجری میں سندھ میں داخل ہوئے، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے بہت پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہندوستان آ چکے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل عرب تاجر مالابار، کارومنڈل یعنی کرناٹک، سرندیپ، مالدیپ، جاوا، سماٹرا اور چین کے ساحل تک کشتیوں میں بیٹھ کر جاتے تھے اور تجارت کرتے تھے، یعنی ہندوستان اور عرب کے درمیان زمانہ دراز سے تجارتی تعلقات قائم تھے، یہاں تک کہ اکثر عربوں نے ہندوستان میں رہائش بھی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ جب عربوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ حسب سابق ہندوستان میں ہی بغرض تجارت آتے جاتے رہے، اور ان میں سے اکثر نے ہندوستان ہی کو اپنا وطن بنا لیا، اور اس طرح یہ اپنے ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی ہندوستان میں لے آئے، اور اس ملک میں دین اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا۔ غرض یہ کہ سندھ میں مسلمانوں کی فاتحانہ پیش قدمی سے بہت ہی پہلے جنوبی ہند اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ جاری تھی، اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے لے کر اور محمد بن قاسم رحم اللہ کے حملے کے زمانے تک ہندوستان میں نہ صرف عوام دین اسلام قبول کرتے رہے بلکہ بعض راجاؤں نے بھی مذہب اسلام اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات ہی میں مالابار کا راجہ زمورن سامری مشرف با اسلام ہو چکا تھا۔ راجہ زمورن پالویا خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس راجہ نے معجزہ شق القمر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ جو آپ نے کفار کے مطالبے پر چاند کو اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کر دکھایا، دیکھنے کے بعد اس عجیب و غریب واقعے کو اپنی ریاست کے سرکاری روز نامچے میں درج کرا دیا تھا۔ اس راجہ کا قاعدہ یہ تھا کہ جو اہم واقعات رونما ہوتے تھے ان کو بطور یادداشت سرکاری روز نامچے میں درج کرا دیتا تھا۔ جب یہ واقعہ سرکاری روز نامچے میں درج ہو گیا تو راجہ نے سرکاری طور پر اس عجیب و غریب واقعے کی تحقیق و تفتیش کرائی۔ جب راجہ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ عرب کے نئے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا تو وہ فوراً ہی مسلمان ہو گیا اور اپنی ریاست کو ولی عہد کے سپرد کر کے بادبانی جہاز کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے عرب کے لیے روانہ ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ راستے ہی میں فوت ہو گیا اور اس کی لاش یمن لا کر دفن کی گئی، جبکہ ایک روایت کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہوا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس ہندوستان کے لیے اس نے رخت سفر باندھا، لیکن بدقسمتی سے یمن کے راستے پر اس کا انتقال ہو گیا، لہذا اس کو یمن ہی میں دفنا دیا گیا۔ مالابار کے راجہ کے علاوہ سرندیپ یعنی سری لنکا کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔
سری لنکا یا سرندیپ میں بھی عرب تاجر اپنے ساتھ اسلام کی تعلیمات لے کر آئے تھے، جن سے پہلے عوام متاثر ہوئے اور عام لوگوں نے دین اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور بعد میں سری لنکا کا راجہ اسلام کی تعلیم سے متاثر ہونے کے بعد خود بھی مسلمان ہو گیا۔ مشہور مورخ فرشتہ سرندیپ کے راجہ کے بارے میں لکھتا ہے کہ حاکم سرندیپ اسلام کی حقیقت سے واقف ہونے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے عہد حکومت میں شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ اور مقلد ہو گیا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آیا خلافت راشدہ کے زمانے میں سری لنکا یا سرندیپ کے راجہ نے اسلام قبول کیا تھا یا خلافت بنو امیہ کے دور حکومت میں، لیکن عام خیال یہی ہے کہ یہ راجہ خلافت بنو امیہ کے زمانے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا تھا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد سرندیپ میں اسلام خوب پھیلا، چنانچہ مشہور سیاح ابن بطوطہ جب سری لنکا گیا تو اس نے وہاں بہت سے مسلمان بزرگوں کے مزارات اور مساجد بھی وہاں دیکھی۔ اسلام کی یہ ذوفشانی صرف مالابار اور جنوبی ہندوستان ہی تک محدود نہ تھی، بلکہ سندھ پر مسلمانوں کے حملے سے بہت پہلے سندھی عوام میں بھی اسلام برابر مقبولیت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ جس زمانے میں کہ عرب کے مسلمان اور ایران کے آتش پرستوں میں سلسلہ جنگ جاری تھا، اسی زمانے میں ہندوستانی جاٹ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر حلقہ بغوش اسلام ہوتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ان جاٹوں میں سے اکثر نے ہندوستان چھوڑ کر عراق میں بود و باش یعنی رہائش اختیار کر لی تھی۔ اور اب ان نو مسلم یعنی نئے مسلمان ہندوستانی جاٹوں کو زد کے نام سے تعبیر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے ان جاٹوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، جو ہندوستان کے ہندو راجاؤں کی جانب سے ایران کے بادشاہ کی حمایت میں اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے سندھ سے ایران بھیجے گئے تھے۔ چنانچہ جب ایران کے بادشاہ کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست ہوئی اور جاٹوں کی ایک بڑی تعداد عربوں کے ہاتھ آئی تو ان جاٹوں نے بخوشی دین اسلام قبول کر لیا۔ سندھ کے جاٹوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد عرب اور عراق کے مسلمانوں نے اپنے نو مسلم زد یا جاٹ بھائیوں کی بڑی عزت کی، ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بصرہ کے خزانے کا محافظ دستہ اسی قوم یعنی زد یا جاٹ کے افراد پر مشتمل تھا۔ اس قوم میں بڑے بڑے علماء اور صلحاء پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اسی زد یا جاٹ قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے ان کے آبا اجداد کا تعلق جاٹ قوم سے بتایا گیا ہے، تو میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ تھوڑا جاٹ قوم کی مختصر تاریخ بھی بتا دی جائے۔ زمانے قدیم میں ایران کو ایک مضبوط اور مستحکم طاقت کی حیثیت حاصل تھی اور عرب کے کچھ علاقوں پر اس کا تسلط تھا۔ دوسری طرف موجودہ سندھ اور بلوچستان کے علاقائی حکمران ایرانی حکومت کے زیر اثر تھے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت سے ہندی باشندے ایران کی فوج میں داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے عرب کے ان علاقوں میں سکونت اختیار کر لی تھی جو ایران کے زیر اثر میں تھے۔ ان میں سے ایسے لوگ بھی تھے جو ہندوستان کے بعض مصنوعات عرب کے شہروں اور قصبوں میں لے جاتے اور فروخت کرتے۔ ایران کے فوجی دستوں میں ہند سے تعلق رکھنے والے جو بعض جنگجو قبیلے شامل تھے، ان میں ایک جاٹ قوم بھی تھی جنہیں عربی میں زد کہا جاتا ہے۔ جاٹ قوم سندھ کی ایک مشہور قوموں میں سے تھی۔ اہل عرب 6 صدی عیسوی میں بھی جاٹوں سے واقف تھے۔ ایرانیوں کو جب شکست ہوئی تو بہادر جاٹ ہوا کا رخ دیکھ کر چند شرطوں کے ساتھ
مسلمانوں کے لشکر سے مل گئے۔ سپہ سالار نے ان کی بڑی عزت کی اور ان کو اپنے قبیلوں میں داخل کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ جمل کے موقع پر بصرہ کا خزانہ انہی جاٹوں کی نگرانی میں چھوڑا تھا۔ مختلف روایات کے ساتھ ساتھ تاریخ اس بات کی بھی وضاحت کرتی ہے کہ کابل کے علاقے میں بھی جاٹ تھے اور کابل اس وقت ایران یا فارس کی حکومت کا حصہ تھا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا خاندان کابل ہی سے ہجرت کر عراق میں سکونت پذیر ہوا۔ بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ محمد بن قاسم کے فوجی حملے سے پہلے اسلام ہندوستان میں بذریعہ تبلیغ داخل ہو چکا تھا، اور جنوبی ہند میں اسلام مسلمان مبلغوں، تاجروں، درویشوں اور سیاحوں کے ذریعے برابر ترقی کر رہا تھا کہ کچھ حالات ایسے پیش آئے جس نے عربوں کو سندھ پر حملے کے لیے مجبور کر دیا۔